بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ کے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شرم سے متعلق ہیں، مگر کئی بہن بھائیوں کے ان کے بارے میں علم نہیں ہے، مگر ان چیزوں کو جاننا ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں فرمایا گیا ہے کہ جہالت لالمی میں زندگی گزار کر گناہ کمانے کے بجائے ایسی باتیں سیکھنے اور سکھانے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روزہ کی حالت میں بوسہ لینے کا بیان۔ حضرت عطا بن جسار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا اپنی بیوی کا۔ اس سبب وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھیجا تاکہ اس کے بارے مسئلہ پوچھ کر آئے۔ وہ عورت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اسے بتایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ وہ عورت اپنے خامد کے پاس آئی تو مسئلہ کے سلسلے میں اپنے خامد کو بتایا۔ اس مرد کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ اس نے کہا بے شک ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، وہ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں جو ہم سے بہت زیادہ متقی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مثل نہیں ہیں۔ ہمیں جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسا ہے تو ہم کیسے پھر بندے ہیں؟ کتنے بے ادب بندے ہم ہو گئے۔ بے شک ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چیز چاہی حلال قرار دے دی۔ وہ عورت دوبارہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت حضرت ام سلمہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس عورت کو کیا ہوا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے بتا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے انہیں نہیں بتایا کہ میں خود ایسے کرتا ہوں؟ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کیا میں نے انہیں بتایا۔ انہوں نے واپس جا کر اپنے خامد کو اس کے بارے بتایا۔ وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئے اور اس کے خامد نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چیز چاہتا ہے حلال قرار دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اس کے حدود کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہوں۔ حضرت عمر بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو النضر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھیں۔ ان کے پاس وہاں ان کے خامد عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسے فرمایا اپنی بیوی کے پاس جانے سے تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ تم اس کا بوسہ بھی لے سکتے ہو اور اس کے ساتھ تم مزاح بھی کر سکتے ہو۔ اس عبداللہ نے عرض کیا کیا روزے کی حالت میں بوسہ لے سکتا ہوں؟ اس پر حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہاں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا بوسو کنار کی اجازت ایسے روزہ دار کے لیے ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے کہ وہ جماع تک نہ پہنچ جائے، اور جو اپنے آپ پر قابو نہ پا سکتا ہو تو اس کے لیے باز رہنا بہتر ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ اور دوسرے ہمارے فقہا کا قول ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روزہ دار کو بوسو کنار اور مباشرت سے منع فرمایا کرتے تھے۔ دوستوں کی تشریح یہ ہے بیٹوں اور بیٹیوں، روزہ کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کیا جا سکتا ہے اگر کسی کو خوف ہو کہ بوسہ اسے جماع تک پہنچا دے گا تو وہ بوسہ سے پرہیز کرے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی زوجہ کے بوسہ کے سلسلہ میں اجازت مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص حاضر خدمت
ہوتا ہے وہ زیادہ کے سلسلہ میں عرض کرتا ہے آپ اسے اجازت نہیں دیتے، کیونکہ پہلے آنے والا عمر سیدھا تھا، وہ بوسہ کے وقت اپنے نفس پر مکمل طور پر قابو پا سکتا تھا، اس لیے اسے اجازت دے دی۔ دوسرا نوجوان تھا، اسے اس لیے اجازت نہ دی تاکہ وہ جماع کے تک نہ پہنچ جائے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے زوجہ کا بوسہ لینا اس کے لیے جائز ہے، اور جو قابو نہ پا سکے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس حدیث میں انا لسنا مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دعوت غور و فکر دے رہا ہے جو کل انما انا بشر مثلکم کی رٹ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہوئے بالکل نہیں شرماتے۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کل انما انا بشر مثلکم کی کا مفہوم نہیں آتا تھا؟ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو میری مل سکے۔ تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔